اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا سنت خدا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا اپنے ولیوں، اپنے نیک اور مقرب بندوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں فرمایا خبردار میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوگی۔ کہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہیں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں بار بار جگہ جگہ اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ آج اللہ کے نیک بندے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کرنا ہے، اس لیے دلیل کے طور پہ میں نے مختصر صرف 2 باتیں عرض کر دی ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اللہ کے ولیوں کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا اور سننا یہ نہ سمجھے کہ یہ محض کوئی ہماری اندھی عقیدت ہے، نہیں، قرآن مجید اور احادیث کا پورا ذخیرہ جگہ جگہ اس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر خود حضور صحابہ کو سنایا کرتے تھے، نیک بندوں کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سوت بنایا کرتی تھی، سوت کا دھاگا، اور اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ ایک وقت کا کھانا جب میسر آتا تو اگلے وقت کا کھانا میسر نہ ہوتا تو آپ کی والدہ نظام الدین کو کہتی رحمت اللہ علیہ کہ نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس طرح کئی مرتبہ فاقے سے زندگی گزر بسر ہوتی تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی تربیت جو ہے وہ شروع ہی سے آپ کی والدہ ماجدہ کے زیر اثر اس طرح ہوئی کہ صبر، شکر اور رضا جو ہے وہ آپ کے رگوں کے اندر رچ بس چکا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ نے باقاعدہ علوم حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے اہل علم کے پاس زانوِ تلمس کیا اور ان سے تحصیل علم کیا۔ سلطان علاء الدین خلجی اس کا دور تھا حکومت کا، اس کے لوگوں نے کان بھرے کہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ جوک در جوک جاتے ہیں تو ایک ہجوم ہر وقت لگا رہتا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی اس نے آپ کو آزمانے کے لیے خط لکھا، یہ واقعی جاہ و منصب کے جستجو میں ہیں، لالچ میں ہیں، یا واقعی اللہ کے درویش ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا، سلطان علاء الدین خلجی نے خط میں یہ لکھا کہ حضرت مجھے اگر امور سلطنت میں، بادشاہت کے کاموں میں، مملکت کے کاموں میں اگر کوئی مشکل درپیش ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ اس مسئلے کو پھر آپ کے سامنے روبرو رکھا جائے، پھر آپ اس کو حل کر دیں۔ جب یہ خط حضرت نظام الدین محبوب الہی کے پاس پہنچا تو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ایک درویش و فقیر آدمی ہوں، مجھے بادشاہت اور بادشاہ کے کاموں سے کیا غرض ہے، اور اگر مجھے زیادہ مجبور کیا گیا تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ چنانچہ جب یہ خط علاء الدین خلجی نے پڑھا تو اسے یقین ہو گیا
کہ یہ کوئی جاہو منصب کے لالچی نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی اللہ کے درویش ہیں۔ علاء الدین خلجی نے آپ سے ملاقات کا اظہار کیا کہ مجھے اپنی ملاقات کا اور دیدار کا چاہے وہ شرف عطا کیا جائے، تو آپ نے اسے منع فرما دیا، اور آپ نے لکھا کہ میری کمزور خانقاہ اور میرا یہ گھر جو ہے اس کے اندر دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے بادشاہ داخل ہوگا، دوسرے دروازے سے فقیر یہاں سے چلا جائے گا۔ واجب الاحترام حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، آپ اس قدر دنیا سے کنارہ کش تھے اور دنیا کی کسی بادشاہ سے ملاقات کی آپ کے اندر کوئی لالچ اور کوئی حسرت نہ تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ نے مختلف بزرگوں سے، اہل علم سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور باتیں آپ نے سن رکھی تھی، اور مختلف بزرگوں کی مجلس میں جاتے تو وہاں پہ بیٹھ کے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور ان کی باتیں سنتے۔ اس وجہ سے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت بابا فرید کی ملاقات کریں، ان کی زیارت کریں اور مشرف بیعت ہوں، ان کے دست حق پرست کے اوپر وہ بیعت ہوں، ان کے مرید ہوں۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی تلاش کے اندر حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نکلے۔ اسی دوران حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ نظام الدین تم فرید الدین کی صحبت کو اختیار کرو اور ان کی مجلس کو اختیار کرو اور ان کی صحبت کو اختیار کرو۔ چنانچہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کی ملاقات اور آپ کے بیعت کے شوق کے اندر آپ سفر طے کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو مرشد کریم نے جب اپنے مرید صادق کو دیکھا تو انہوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنی بیعت عطا کی اور اپنا مرید کیا۔ پھر آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زیر تربیت رہے اور ان سے بہت سارا ظاہری اور دینی اور باطنی علوم آپ نے سیکھے اور بہت سارے آپ سے وظائف حاصل کیے، اور پھر وہاں آپ ان کے پاس رہ کے عبادت، ریاضت اور زہد و ورع کے اندر آپ مشغول ہو گئے۔ واجب الاحترام اسی زمانہ طالب علمی درمیان جب آپ حضرت بابا فرید کی صحبت میں رہ رہے تھے اور روحانی اور ظاہری منازل کو طے کر رہے تھے تو آپ کے بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے لنگر خانے کے اندر مختلف مریدین کی ڈیوٹی تھی۔ کوئی لکڑیاں لے کے آتا جنگل سے اور کوئی اسے پکاتا تھا اور کوئی سامان لے کے آتا تھا، کوئی پھل توڑ کے لاتا تھا۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا آج سے مجھے اجازت دی جائے کہ میں آپ کے لنگر خانے کے اندر لنگر پکایا کروں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کھانا پکانے کے اندر مشغول ہو گئی، آپ کی ڈیوٹی لگ گئی۔ ایک مرتبہ کھانے کے اندر نمک ڈالنا تھا، وہ حضرت کے باورچی خانے میں موجود نہ تھا، تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے کسی سے نمک ادھار لیا اور اس لنگر کے اندر ہنڈیا کے اندر ڈال دیا۔ جب سب درویش بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی معیت کے اندر وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت بابا فرید نے جب وہ لقمہ اٹھایا تو آپ کو وہ لقمے کے اندر جو ہے گرانی محسوس ہوئی، تو آپ نے جب پوچھا تو حضرت نظام الدین نے عرض کیا کہ آج اس لنگر کے اندر ہنڈیا کے اندر نمک ادھار لے کے جو ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اس سے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ فقیر اور درویش بھوکا رہنا پسند کرتا ہے لیکن قرض لے کے جو ہے وہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اللہ کی ذات پر توکل ہے
اور یوں حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت جو ہے وہ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما رہے ہیں۔ واجب الاحترام حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور لقب مشہور ہے محبوب الہی۔ تو محبوب الہی کی جو وجہ ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سخت سردی کی رات میں حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی والدہ نے پانی طلب کیا۔ جب آپ پانی لے کے آئے تو والدہ سو چکی تھی۔ اب آپ نے یہ نہ سمجھا کہ اگر واپس چلے جاؤں تو یہ بھی بے ادبی ہے، ہو سکتا ہے کہ آنکھ کھلے اور مجھے نہ پائیں، اور اگر جگاؤں تو یہ بھی مناسب نہ سمجھا۔ تو سخت سردی کی رات میں پانی کا پیالہ لے کے، وہ برتن لے کے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے۔ جب کافی دیر کھڑے رہے اور گھنٹوں بعد جب والدہ کی آنکھ کھلی تو نظام الدین کو دیکھا تو سردی کے اندر آج بھی اگر کوئی بندہ برتن لے کے سردی میں کھڑا رہے تو ہاتھ سن ہو جاتا ہے، سردی نہ بھی ہو تو اتنی دیر ہوا میں اگر ہاتھ رکھیں تو سن ہو جاتا ہے، تو پھر سردی ہو تو چنانچہ جب ہاتھ کو اس طرح سن ہوتا اور شل ہوتا دیکھا تو والدہ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم نظام الدین کو اپنا محبوب بنا لے، نظام الدین کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو والدہ کی دعا کا اثر ہے کہ آج جب بھی کوئی حضرت نظام الدین کا نام لیتا ہے یا لکھا جاتا ہے تو یوں ہی لکھا جاتا ہے نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ کی جو محبوبیت ملی ہے، اللہ کا جو کرم ملا ہے، وہ آپ زود و برا کے تو پیکر تھے، توکل اللہ کے پیکر تو تھے، عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے، لیکن والدہ کی دعا نے آپ کو مقام محبوبیت پہ پہنچا دیا۔ اللہ کا جو کرم ملا وہ والدہ کی خدمت کے اندر آپ کو محبوب الہی کا جو ہے وہ لقب ملا۔ اور اسی طرح آپ کے مرشد کریم کی دعا بھی تھی جس وجہ سے آپ کو یہ لقب ملا کہ آپ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زیر تربیت تھے۔ تو حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نظام الدین کو یوں فرمایا کہ نظام الدین تم اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے محبوب کا معنی دوست ہوتا ہے، نظام الدین تم اللہ کے دوست ہو، تم ایسے درخت ہو کہ اللہ کی مخلوق تمہارے سائے کے نیچے بیٹھا کرے گی۔ ماں کی دعا اور مرشد کے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ پورے ہوئے۔ یہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب ترین جو ہے وہ مرید تھے۔ اسی طرح آپ کے ہاں لنگر بے شمار پکتا تھا۔ تو علاء الدین اس کا بیٹا قطب الدین خان یہ جب تخت پہ بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اتنا لنگر پک رہا ہے تو یہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے بھڑکایا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جو بھی نظام الدین کو نذرانہ یا نظر پیش کرے گا وہ مقبول ہوگا، یعنی اسے سزا دی جائے گی۔ جب اعلان کر دیا گیا اسی دوران ایک تاجر جا رہا تھا، اس کا سامان تجارت جو ہے وہ راہزنوں نے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آ گیا۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبح تک جتنی بھی نظر و نیاز ہوگی وہ ساری اس تاجر کو دے دی جائے۔ چنانچہ جب اس تاجر کو دے دی گئی تو وہ اس وقت کے لاکھوں روپے بن گئے۔ چنانچہ یہ بات جو ہے وہ اس بادشاہ کو پہنچی کہ میں نے تو انہیں روکنا چاہا تھا لیکن یہ تو بجائے کہ ان کا لنگر کم ہوتا لنگر بھی دگنا ہو گیا ہے، اور جو تاجر لٹ گیا ہے اس کا سامان تجارت لٹا اس کو بھی اسے دگنا اس کو عطا ہو گیا ہے۔ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عرض کیا مرشد سے کہ آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤں، تو مرشد نے جب اجازت دی تو آپ کچھ کوئی نمکین چیز لے آئے تو بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب اسے تناول کی تو آپ نے اپنے مرید کو یہ دعا دی نظام الدین کو، نظام الدین تم نے ہمیں یہ نمکین کھلایا ہے، تمہارے لنگر خانے کے اندر روزانہ 73 من لنگر جو ہے وہ پکا کرے گا، 73 من لنگر جو ہے تمہارے لنگر خانے کے اندر پکا کرے گا۔ تو دنیا نے پھر دیکھا کہ کئی من جو ہے وہ پیاز
جو ہنڈیا کے اندر ڈالا جاتا ہے اس کے صرف جو چھلکے اور اس کی جو ویسٹیج ہوتی ہے کھانے کی، وہی جو ہے وہ جیسے پیاز کے چھلکے وغیرہ اترتے ہیں وہی اونٹوں کے اوپر لاد کے پھینکنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہ کتنے من جو ہے وہ لنگر پکتا ہوگا۔ اور آپ کی ظاہری مثال کے بعد آج بھی انڈیا کے اندر اگر آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں تو آج بھی روزانہ کئی من جو ہے وہ لنگر پکتا ہے اور مخلوق خدا اسے کھاتی ہے۔ تو واجب الاحترام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقتیں عطا کی ہیں۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث ہیں، لیکن یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مرید تھے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، مشہور شاعر نعت خان حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فارسی کے اندر یہ اشعار لکھے نمی دانم چ منزل بود۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سخاوت کا بڑا شعرا تھا، لیکن آپ کا یہ حکم تھا کہ شام ہونے سے پہلے سب کچھ مخلوق خدا کے اندر تقسیم کر دیا جائے، صبح اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا کرے گا۔ پلے رزق نے بندے پنچی تے درویش، جنہ تقوی رب رسول ہوتے انہاں نو رزق ہمیش۔ تو انسان جب اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرے، اللہ کا کہا مانے، اس کے رسول کا کہا مانے، تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ یقیناً انسان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین کے آپ مرید تھے۔ تو نظام الدین سب کو شام ہونے سے پہلے بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو ایک سائل آپ کی سخاوت کا شعرا سن کے اس وقت آپ کے پاس آیا کہ جب کہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ تقسیم کر چکے تھے، تو اس وقت دینے کے لیے تو پاس کچھ نہ تھا، تو صرف جوتیاں ہی تھیں، تو آپ نے وہی انہیں دے دی۔ اب اس نے وہ لے تو لی، لیکن دل میں وہ کہتا ہے میں نے تو بڑا شعرا سنا تھا، بڑے سخی ہیں تو میری ضرورت پوری کریں گے، لیکن انہوں نے تو جوتیاں دے دی تو کسی کام کی نہیں۔ تو بہرحال مروت کے طور پہ انہوں نے لے لی اور لے کے وہ چل پڑے۔ جب حضرت نظام الدین کی بارگاہ سے اٹھے اور جوتیاں لے کے تھوڑا سا دور نکلے تو پاس سے گزر ہوا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس جب گزرے تو واپس آئے اور اس کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا کہ تم سے مجھے اپنے شہر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ میں نظام الدین کی بارگاہ میں گیا تھا، یہ جوتیاں مجھے دے دی ہیں، بڑی شہرت سنی تھی سخاوت کی۔ تو حضرت امیر خسرو نے کہا کہ یہ جوتیاں مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں نے کیا کرنی ہے، میں بیچ دیتا ہوں۔ تو چنانچہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت جتنے بھی درم و دینار تھے وہ لے آئے اور لا کے اس کو دے دی اور وہ جوتیاں خرید لی۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ بہرحال جوتیاں خرید کے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین کی بارگاہ میں آ گئے اور جوتیاں اپنے شہر کو واپس کر دی۔ تو جب حضرت نظام الدین نے جب دیکھا کہ مرید امیر خسرو نے ایسا کیا ہے تو مسکرا پڑے اور کہا کہ امیر خسرو تو نے بڑی سستیاں جوتی خرید لی،